وہ تبدیلیاں جو 100 سالوں میں نہیں ہوئی ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہیں. ناٹ 50,000، 1,86,000 لوگ ایکچولی شہید ہوئے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ چلے جائیں، اردن چلے جائیں، مصر ان کو بسا لے. آر وی گوئنگ فار اندر وار؟ شرم آنی چاہیے مغربی ممالک کو، امریکہ کو، جو بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی. ایک طرف عرب اسٹیٹس ہیں اور ایک طرف ٹرمپ ہے اور نیتن یاہو ہے. آپ نے 2 فورسز کی بات کی، میں 3 کی کرتا ہوں. چوتھی بھی ایڈ کر دیں. جی. چائنا. یس، بہت اچھا. برکس کے اندر بہت ساری کنٹریز نے آپٹ کیا. میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو برکس بالکل باقاعدہ دعوت دی. بالکل. سی پیک اسٹل آن ہے. یہ بھی اس کے پیچھے کوئی کانسپیریسی تھیوری ہے کہ ایک دم سے ایک تحریک تھی اور اسٹوڈنٹس نے اس کو لیڈ کیا اور ایک دم سے حسینہ واجد کو بھاگنا پڑ گیا. ہم نے کشمیر کو بیک برنر پہ کیا برنر سے اتار دیا. جو آپ نے مشرف کی ساتھ دیا اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ ایک نیریٹو یہ تھا یہاں پہ کہ ادھر سے ٹرمپ پریزیڈنٹ بنیں گے اور ادھر سے جیل کے دروازے کھل جائیں گے. کیا فون کی امید ختم ہو گئی؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے اندر، اسپیشل ایپیسوڈ کے اندر میرے ساتھ گیسٹ ہیں ون اینڈ اونلی مشاہد حسین سید صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلام آباد. سر تھینک یو ویری مچ. میں ٹو سی یو ان پرسن ان دی فیڈرل کیپٹل. ماشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ. میں بہت عرصے سے کوشش بھی کر رہا تھا، ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں اسلام آباد. بہت مہربانی، شکریہ. تو سر گڈ ٹو ہیو یو ان مائی پوڈ کاسٹ. اٹس مائی پلیجر. اور بہت ہی ظاہر سی بات ہے میرے لیے ایک لوکنگ فارورڈ ٹو اے گریٹ پرسنالٹی آن مائی پوڈ کاسٹ. تو یو آر ون. میں تو تھوڑا بہت اپنا مشاہدہ دے دوں گا آپ کو. مشاہد حسین صاحب کا مشاہدہ، یہ امپورٹنٹ، یہ بڑی مزے کی بات کی. آپ کے ہی سمجھے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اس وقت بہت زیادہ ہیپننگس چل رہی ہیں پورے دنیا کے اندر، اور پاکستان بھی اس کے اندر لنکڈ ہے. آپ بھی ظاہر سی بات ہے. خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو پورا ابھی ایپیسوڈ ہوا، اور اس کے بعد جو اب دنیا روزانہ ہی بدل رہی ہے. جب تک ہم پوڈ کاسٹ شاید لائیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہوں. لیکن یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ابھی ریسنٹ پوری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس پر جو ریئیکٹ کیا ہے دنیا نے، خاص طور پہ ورلڈ پاورز نے، ٹرمپ صاحب نے، اس کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا فیوچر بننے جا رہا ہے، خاص طور پہ اس ٹربلڈ ایریا کا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے نکال کے ہم نئی آبادی بسا دیں گے؟ اسد صاحب، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ بہت تبدیلیاں تیزی سے آ رہی ہیں. مجھے یاد آ گیا ایک بڑی مشہور کوٹیشن تھی لینن کی، جو رشین ریولوشن لے کے آئے 100 سال پہلے. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دیر آر ڈیکیڈس وین نتھنگ ہیپنس. کئی دفعہ دہائیاں گزر جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اینڈ دین دیر آر ویکس وین ڈیکیڈس ہیپن. اور کئی دفعہ ہفتوں میں وہ دہائیوں کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے. میرے خیال میں ہم اس انٹرسٹنگ دور سے گزر رہے ہیں جو آپ نے بھی فرمایا، کہ اتنی تیزی سے نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ دنیا میں کہوں گا، خطے میں، ہمارے ہاں بھی، امریکہ میں بھی، مغرب میں بھی، مشرق میں بھی، تو یہ اٹس ارتھ شیکنگ. تو وی آر ویری فارچونیٹ کہ ہم یہ خود دیکھ بھی رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں. پہلے مڈل ایسٹ پر آتے ہیں. آپ نے بات کی. جی پلیز. دیکھیں جی، 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی لانچ ہوتا ہے. بالکل. جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی تاریخ ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ تیسری دفعہ تبدیل ہوئی ہے. پہلی تھی 50 سال پہلے، جو 6 اکتوبر کو تھا 1973، عرب اسرائیلی جنگ، جب مصر نے اور شام نے اپنے علاقے کو آزاد کرنے کے لیے جنگ کا آغاز کیا. وہ ٹرننگ پوائنٹ جسے ہم رمضان وار کہتے ہیں. جی. اسرائیل کہتا ہے یوم کپور وار یا اکتوبر وار کہہ لیں. بالکل ایسے. اس میں پہلی مرتبہ سعودی عربیہ نے اور مسلمان ملکوں نے مل کے امریکہ کے خلاف پابندیاں لگائیں اور تیل کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. کنگ فیصل، پہلی اور آخری دفعہ، یس، یہ کریکشن، یس. کنگ فیصل، ان کو بعد میں پہ شہید کر دیا گیا 2 سال کے بعد. انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا، جو بہت عظیم رہنما تھے مسلم دنیا کے، میں سمجھتا ہوں، اور جن کی وجہ سے اسلامک کانفرنس بھی ہوئی، آپ کو یاد ہے، لاہور میں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل کا ساتھ دے گا اس کو ہم سزا دیں گے، کیونکہ اسرائیل جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ میں مسجد الاقصی میں قبلہ اول میں نماز ادا کر سکوں. ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے ایک تاریخی کام کر لیا. اس کی وجہ سے پیلسٹینین کاز اجاگر ہوا. اس کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مشرقی وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں آیا، ایران میں انقلاب آیا، جس میں پہلی دفعہ
لوگ کہتے تھے کہ اسلام از اے فورس فار دا کنزرویٹیوز اور اسٹیٹس کو، لیکن وہ اسلامی انقلاب جس میں ایک انقلابی تبدیلی لے آیا ہے اور سب سے ایک ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ، ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو امریکہ نے انسٹال کی تھی CIA نے، اس کو پیپلز پاور نے اڑا دی. اور اب میں سمجھتا ہوں یہ طوفان الاقصی اسی تاریخی نوعیت کا واقعہ ہے. صحیح. آپ دیکھیں نا اس سے پہلے کیا پس منظر سے تھوڑا سا ایک مختصر 22 ستمبر 2023 کو ٹھیک ہے جو سب سے بڑا گینگسٹر ہے، میں کہوں گا وار کرمنل ہے، بینجامن نیتن-یاہو، یہ یونائٹڈ نیشنز جاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، میپ دکھاتا ہے دا نیو مڈل ایسٹ، نیا مشرقی وسطیٰ کا نقشہ بقول ان کے. اور اس میں کیا ہے؟ کوئی فلسطین کا ذکر نہیں، کوئی یروشلم کا ذکر نہیں، کوئی مسجد الاقصی بیت المقدس کا ذکر نہیں ان کا. اور لوگ کہہ رہے تھے کیوں لگ گیا جی، اب تو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یہ تو اب لائن لگی ہوئی ہے. اور مڈل ایسٹ کا ایک آدھ کنٹری کرے گا، لائن لگ جائے گی. اور اس میں کافی لوگوں کے نام بھی آ رہے تھے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا یہ ماحول تھا اس میں کہ جی فلسطین مسئلہ تو ختم ہو گیا نا، فلسطین ایشو از ڈیڈ. صحیح. اور یہ نیا نقشہ نظر ہے جس میں اسرائیل ڈومیننٹ اور لائن لگ رہی ہے مسلمانوں کی، عرب اور نان مسلم. ایک وہ تھا. اس کے بعد 22 ستمبر کے بعد 28 ستمبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ جیک سلیون تھا قومی سلامتی کا مشیر بائیڈن کا، صدر بائیڈن پچھلے دن انہوں نے آرٹیکل لکھا فورن افیئرس میں، وہ بڑی مزے کی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ حالیہ تاریخ میں دا مڈل ایسٹ ہیز نیور بین سو پیسفل، سو کام، سو کوائٹ، کہ حالیہ تاریخ میں جتنا اس وقت پرامن ہے مشرقی وسطیٰ، جتنا سکون ہے حالیہ تاریخ میں نہیں ہوا. اور وہ خاموشی کسی طوفان کا ہی پیش خیمہ ثابت ہوئی. اور تیسرا ایک اور چیز ہوئی ہمارے پڑوس میں، جناب مسٹر مودی جو نیتن-یاہو کے آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزن ہے ایز اے فیشسٹ اینڈ ایز اے اینٹی مسلم لیڈر. انہوں نے بائیڈن کو بلایا اور وہ سمٹ ہوئی G20 والی. بالکل. اور انہوں نے اعلان کیا ہے ایک کاپی کیٹ پروجیکٹ چائنا کا، IMEC، انڈیا مڈل ایسٹ یورپین یونین اکنامک کوریڈور. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ سی پیک غلط ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کی نقل بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کوریڈور بنائیں گے ہندوستان سے اسرائیل تک، مشرقی وسطیٰ سے ٹرین کا اور سارا. تو مجھے یاد آ کہ قرآن شریف میں لکھا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They planned، اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی. اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصوبہ بندی کرے. وہ ان کی پلاننگ جو سی ساری 7 اکتوبر کو ایک کمال کر دیا حماس نے، فلسطینی مجاہدین نے. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی سائنس فکشن کی اسکرپٹ بھی ہوتی یہ نہیں ممکن تھا کہ امپریگنیٹیبل تھا کہ یہ دیوار تو آپ پھانگ لا نہیں سکتے، یہ تو پنجابی میں کہتے چڑی نہیں پھڑک سکتی، ناٹ اے برڈ ول فلٹر. آئرن ڈوم ہے، وہ ہے، کوئی مکھی بھی آ جائے تو وہ کہتا ہے اس کی بالکل بالکل. اور بیسٹ انٹیلیجنس موساد جو پتہ نہیں دہشت ہے سب کی، خوف زدہ ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کہ ایسی ہے ہی نہیں، سارا تیا پانچا کر دیا. تو یہ ایک بہت تاریخی تبدیلی ہے. وہ جو سٹیٹس کو تھا مڈل ایسٹ کا جو بنایا جا رہا تھا، اسرائیل، امریکی ایما، مغربی ساتھ، اس کے بعد بڑا ظلم ہوا. تاریخ کا اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا. فرسٹ ٹیلیوائزڈ جینوسائیڈ ان ہسٹری. صحیح بات ہے. شرم آنی چاہیے مغربی ممالک کو، امریکہ کو، جو بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، مہذب ویلیوز کی، سیولائزڈ ویلیوز کی، کہ اس جینوسائیڈ میں وہ خود شامل ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے لوگوں کو شہید کیا. اور ایکچوئل فگرز جو ہے نا وہ صحیح نہیں مل رہے ہیں اسد صاحب. بالکل ایسے. ایک اخبار ہے لانسیٹ، LANCET، یہ رسالہ ہے ہیلتھ کا، کیتھولک چرچ کا یورپ میں. ان کے فگرز آئے، انہوں نے کہا کہ 1,86,000 لوگ ایکچولی شہید ہوئے ہیں، ناٹ 50,000 جو آفیشیل، وہ تو ہے نا 50,000 باڈی کاؤنٹ آپ کرتے ہیں، جو اوور آل کوئی بیماری سے بھی، کوئی بھوک سے بھی، کوئی اور اس سے زخمی، پورے جو شہادت ہے مقبوضہ فلسطین میں غازہ میں ہوئی. دس از دا فگر اینڈ آئی ایکسپٹ دیٹ فگر، کیونکہ ایک بڑا رومن کیتھولک چرچ کا یہ رسالہ ہے لانسیٹ. انہوں نے دیا 1,86,000، 186,000. صحیح. اور ایک متھ بنی ہوئی تھی اسرائیل کی، اسرائیل کی سپورٹ کی. پہلی دفعہ مغرب میں اسرائیل کی جو بھرم تھا وہ ختم ہو. بالکل. اور اس کا اثر الیکشنز پر ہوا ہے.
میرا یہ یقین ہے کہ جو لیبر پارٹی کی وکٹری بھی ہوئی ہے برطانیہ میں اور جو ٹرمپ کی وکٹری بھی ہوئی ہے امریکہ میں, اس میں فلسطینی ایسپیکٹ تھا. 5 کینڈیڈیٹس تھے برطانیہ میں جو فلسطین کے ایشو پر لڑے, انکلوڈنگ جیرمی کاربن. جی جی 2 کرسچن 3 مسلمان تھے, وہ جیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایشو ایک ہی ہے, پیلسٹائن. اور یہ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں, کسی مسلم ملک کی بات ہے, یہ بڑی. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے تھے ٹرمپ نہیں جیت سکتا. خیر میں واحد تھا پاکستان میں نے تو پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹرمپ جیتے گا, اس کو جیتنا بھی چاہیے کیونکہ یہ جو منافق ہیں ڈیموکریٹس بائیڈن اور کاملا شاملہ جو ہیں ان کے فارغ ہونا چاہیے. مشیگن میں مسلمانوں نے دعا کی, وہ بڑی کروشل سوئنگ سٹیٹ تھی. سو مسلم ووٹ وینٹ ود ٹرمپ بیکاز آف پیلسٹائن. تو پیلسٹائن ایشو کا کتنا امپیکٹ ہوا. ہاں اس سے مایوسی بھی ہوئی ہمارے مسلم امہ کے بیشتر جو تھے لیڈرز, لیکن آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کو پہلی دفعہ لوگوں نے کہا کہ یہ قاتل ہے, یہ ظالم ہے قانونی طور پر. جینوسائڈ کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ, پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے تو وارنٹس ایشو کر دیے, تو یہ تو از اے وانٹڈ کرمنل. تو یہ جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اب اس کے سیز فائر کے بعد, اور سیز فائر سے پہلے کیا کہا تھا نیتن یاہو نے کہ میں خدا نہ خواستہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, وائپ آؤٹ, کہ حماس ول سیز ٹو ایگزسٹ, کہ حماس کو صفحہ ہستی سے خدا نہ خواستہ مٹا دیں گے. اللہ کی شان دیکھیں, اسی حماس سے آپ کے روز مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ 3 لوگ ریلیز کرتے ہیں اسرائیل کے, اور وہ اس کے عوض میں آپ کو 360 یا کتنے جو ان کے 30 سال سے لوگ سیاسی قیدی تھے, قید نا حق, وہ باہر نکلے اپنے فیملی سے ملے. یہ تو بڑی تاریخی تبدیلی ہے. وی آر سیئنگ ہسٹری ان دی میکنگ. بالکل. کوئی ریاست نہیں آپ کے ساتھ, کوئی ریاست آپ کے پیچھے نہیں ہے, قوت ایمانی ہے, کریج ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں یحییٰ سنوار کو, کیا شہادت ہوئی ان کی. آخری وقت تک وہ مجاہد لڑتا رہا. ہی واز آؤٹ. آپ نے دیکھا ڈرون اٹیک کر رہا ہے, وہ ایسے ایسے اڑایا اس نے. یہ ہوتی اسپرٹ. اسماعیل ہانیہ شہید, یہ تو بڑی ایک نیا تاریخ کا باب آپ نے. ہم بات کرتے تھے صلاح الدین ایوبی کی اور تاریخ کی, جو آپ نے تاریخ آپ کے سامنے. سو مائٹ از رائٹ کا پرنسپل فیل ہو گیا. رائٹ از مائٹ. اور سب سے بڑی بات کیا ہوئی جو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ مغربی رائے عامہ تبدیل ہو گئی ہے اسرائیل کے بارے میں. میں خود امریکہ رہا ہوں, 4 سال رہا ہوں, پڑھتا رہا ہوں جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن میں. ہر امریکن یونیورسٹی کیمپس میں پروٹیسٹ ہوا ہے. پروفیسرز, اسٹوڈنٹس, جوز, کرسچنز, دوسرے لوگوں کو, مسلمانوں کو نہیں صرف. ہر ہفتے نیو یارک, لندن, پیرس, میڈرڈ, برلن ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں. بالکل. یہ تو آپ میں مسلم کنٹری کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو مغرب کی بات کر رہا ہوں. تو مغربی حکومتیں اسرائیل کے ساتھ, مغربی رائے عامہ فلسطین کے ساتھ. دیٹ از اے یونیک چینج ان اباؤٹ اسرائیل. اور اسرائیل میں بتا چاہوں یہ کھوکھلا ہوا ہے, ابھی کوشش کر رہے ہیں یہ زندہ کرنے کی. نیتن یاہو گیا, اس کی میرے خیال میں اس کی نوکری کی ایکسٹینشن مل گئی ہے اس کو, ٹرمپ نے دے دی ہے کہ تا حکم ہوتا ہے نا, تا حکم ثانی ہمارے بھی سیکشن افسر سائن کرتا ہے, وہ سائن کر دیا کہ تم ابھی حکومت میں رہو گے. لیکن جو وہ ہل گیا اسرائیل, جو اس کی طاقت اور بات تھی. اب نیکسٹ چیلنج بہت بڑا ہے, what do we do, اور اس میں 3 R's are key. اوکے. نمبر 1 ریزسٹنس جو ہے ٹو اسرائیلی آکوپیشن, آرمڈ ریزسٹنس, مسلح جدوجہد, یہ جائز ہے چاہے فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو. اس کا کوئی دہشت گردی سے تعلق نہیں. یہ جنگ آزادی ہے محکوم قوموں کی اگینسٹ اے فورن آکوپیشن آرمی, whether Kashmiris in Indian occupied Kashmir or Palestinians against Israeli occupation. اور یہ میں بتاتا چلوں, اس کی تصدیق ایک مسلمان ملک نے نہیں کی, یہ پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا. چائنا نے جو بیان دیا تھا مارچ 2024 کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, آپ کو معلوم ہے جب کیس لے کے گئے ساؤتھ افریقہ کا, ہاں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو ممالک جوائن کرنا چاہتے ہیں, بیان دینا چاہتے ہیں, وہ دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی دیا, 50 لوگوں نے ممالک, ہمارا بھی بیان تھا. اس میں فارمل اسٹیٹمنٹ میں صرف چائنا ہے جس نے کہا انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ دا UN چارٹر, آرمڈ ریزسٹنس, آرمڈ اسٹرگل
मुसल्ला जदोजहद अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन इज जस्टिफाइड इन द केस ऑफ पैलेस्टाइन, नंबर वन। दूसरा है जी रिजेक्शन रिजेक्शन ऑफ एनी न्यू हेजेमनी ऑफ अमेरिका एंड इजराइल इन द रीजन, जी, इसको मुस्तरद करते हैं। सो रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शन, रिजेक्शन, और तीसरा है रिकग्निशन ऑफ द पैलेस्टाइन स्टेट विद जेरूशलम एज इट्स कैपिटल। ये तीन सतून हो सकते हैं एक पायदार अमन और सलामती के। इसके बगैर असद साहब एटलीस्ट आपकी और मेरी लाइफ टाइम में अमन नहीं आएगा इस खत्ते में, बी वेरी क्लियर। क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात की थी हजरत अली ने, कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं चल सकती। सही। और ये जो जालिम हुकूमत है, और जालिम की भी इंतहा कर दी है, दैट हैज बीन एक्सपोज्ड। तो ये एक नई रियलिटी हम फेस कर रहे हैं मिडल ईस्ट के खत्ते में। लेकिन इस पूरी रियलिटी के अंदर या जो भी हम आप सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, बिल्कुल एक ऑपोजिट, जैसे कहते हैं एग्रेशन का, वो तो अमन चाहते ही नहीं ना। मतलब वो तो कह रहे हैं कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं, आप दुनिया में बसा लें, सऊदीया चले जाएं, उर्दन चले जाएं, मिस्र उनको बसा ले। बिल्कुल जैसे एक मोहल्ले का बदमाश आता है ना, कहता है मेरी यहाँ पे बदमाशी है, अब तुम जो तुम्हें सपोर्ट कर सकता है, तुम्हें जगह दे सकता है, दे ले। तो इस पूरी सिनेरियो के अंदर सीज फायर कितना लंबा, क्योंकि वो तो समझेंगे, ऐसा लगता है कि दोबारा एक जंग की तरफ या वन साइडेड जेनोसाइड की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो अब नया अगले कुछ आइंदा दिनों में, आइंदा महीनों में क्या होने वाला है? आर वी गोइंग फॉर अनदर वॉर, या ये सिर्फ भड़के हैं और ये इंटरनेशनल, क्योंकि उसका एक बहुत पहली दफ़ा शायद मैं देख रहा हूँ कि फ़ौरन अरब वर्ल्ड से दोबारा एक वो आया कि नहीं जी ये गलत हो गया और ये ऐसा नहीं होगा, हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। उसने सऊदीया ने कहा, उर्दन ने कहा, मिस्र ने कहा, ये लोग मीट कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, पैलेस्टाइन को हक हासिल है और सारी चीज़ें करने का। तो ये बहुत एक बड़ा, एक तरफ अरब स्टेट्स हैं और एक तरफ ट्रम्प है और नेतन्याहू है। तो एकदम से अब क्या, हु विल, जैसे कहते हैं, प्रिवेल, ये वाला नैरेटिव कि उड़ा दे सबको, या ये वाला नैरेटिव के नहीं यू हैव टू रीथिंक द स्ट्रेटजी? थोड़ा सा मैं आपको जरा ऐड कर लूँ, बड़ा अच्छा आपने, मेरे ख्याल में आपने दो फोर्सेस की बात की, मैं तीन की करता हूँ। ओके। आपने कहा एक तरफ अरब ममालिक हैं जी, एक तरफ ट्रम्प और नेतन्याहू हैं, और एक तरफ हैं हमास और फलस्तीनी रेजिस्टेंस। ओके, ये है ना, अपनी बुनियाद पे खड़े हैं, बे ये इंपॉर्टेंट बात देखिए ना, इनका ख्याल था कि हमने उनको सफाया किया। ब्लिंकन जो अमेरिकन वजीर खारजा था, जाने से पहले आखिरी बयान उसने दिया, गलबन 19 या 20 जनवरी को, मैं सुन रहा था उसने कहा जितनी उनकी कुव्वत थी फौजी हमास की, उससे ज्यादा कुव्वत वापस आ गई है। रिक्रूट्स जो आए हैं, जो लोग शहीद भी हुए हैं, 30-35 हज़ार लोग कहते हैं उनके फोर्सेस हैं, ये एस्टिमेट है, उसमें से वो कहते हैं कि 15-18 हज़ार शहीद हुए थे, 10-12 हज़ार है, अब वो कहते हैं 30-35 हज़ार वापस आ टोटल। सो ये जो, और हमास इज वन ऑफ 14 फैक्शंस, 14। आपको याद है चाइना ने एक कॉन्फ्रेंस भी कराई थी बीजिंग में, जिसमें 14 फैक्शन है, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद भी है, अल फतह भी है, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन भी है, पॉपुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर लिबरेशन भी है, कई 14 फैक्शन है। सारे इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि मुज़ाहमत की जाए, इजराइल का कब्जा नामंजूर। तो उस हवाले से एक तो कोर इशू इज द रेजिस्टेंस, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम ने इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद एक आवाज़ नहीं उठी हमास के बारे में कि हम आज ये बस करते हैं, गिव अप करते हैं। सो उनका माइंडसेट हमारे मुसलमान रूलर्स की तरह नहीं है, डिफीटर्स। ओ जी मारे गए, हाथ बंदे, पसीने छूट जाते हैं जी, अब क्या बनेगा, वो IMF की एड नहीं आएगी तो मारे जाएंगे, अमेरिका नाराज़ हो जाए, साहब बहादुर नाराज़ हो जाए। वो उनको अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है, उनको वो क्या कहते थे अल्लामा इकबाल, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदें, मुझे बताओ और काफरी क्या है? ये तो बुत परस्ती है ना, कि जी वो नेतन्याहू, IMF, ट्रम्प, ये तो आज हैं, कल नहीं होंगे। These are just, they come and go. बुश कितना बड़ा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये वो खत्म हो गए, फारग हो गए, गॉन, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो है ना, ये, लेकिन दिस फेथ इज देयर इन द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, इन द रेजिस्टेंस ऑफ पैलेस्टाइन। तो एक वो फोर्स है, दूसरी ट्रम्प और नेतन्याहू, और तीसरी अरब। एक चौथी भी ऐड कर दें जी, चाइना। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। चाइना का अभी जिक्र भी हुआ जी जी, क्योंकि लेट्स नाउ सी इट इन दैट, बहुत अच्छा। बिल्कुल।
اس میں چائنا کو پہلے میں لے لیتا ہوں کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا. پلیز. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک گلوبل آرڈر ایمرج کیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, اس کا ایک خاتمہ ہو رہا ہے. وہ امریکن ڈومینیٹڈ آرڈر تھا. یہ شی جن پنگ کا بڑا اچھا بیان آیا چائنیز لیڈر کا. اس نے کہا کہ وی آر وٹنسنگ ونس ان اے سینچری چینجز, کہ وہ تبدیلیاں جو 100 سالوں میں نہیں ہوئی ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہیں. وہ کیا بات ہے؟ پچھلے 100 سال دیکھیں, پہلی جنگ عظیم, بیلفور ڈیکلریشن, خلافت عثمانیہ کا خاتمہ, اور خاتمے کے نتیجے میں عراق, سیریا, جارڈن, پیلسٹائن, لیبنان, ایون سعودی عربیہ اس کے بعد ایمرج ہوئے. ٹھیک ہے, نقشہ تبدیل ہو گیا. اور دو لوگوں نے فیصلہ کیا, ایک برٹش وزیر خارجہ تھا سائکس, دوسرا تھا پیکو فرانس کا وزیر خارجہ. انہوں نے لائنیں ڈرا کی. اچھا جی, یہ لبنان آپ کا, ایسے بارڈر بڑے سیدھے بارڈرز ہیں. اچھا یہ آپ لے لیں. اچھا سیریا, یار یہ مجھے دے دو. جارڈن, یار یہ تم لے لو. تو بندر بانٹ جو ہوتی ہے ہمارے ہاں, اس طرح انہوں نے کلونیل پاورز نے مار کی 100 سال پہلے. دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے 45 میں. اس میں برطانوی امپائر جس کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا تھا, اس کا خاتمہ ہوتا ہے. صحیح. اور اس کے نتیجے میں آزاد ریاستیں ایشیا میں ہم آ گئے, پاکستان, انڈیا, سری لنکا وغیرہ اس وقت, اور افریقہ میں بھی آ گئے سارا. اس میں ڈچ کی وجہ سے انڈونیشیا میں بھی آ گئے, ویتنام میں بھی وہ فرینچ تھے. سو کلونیلزم کا خاتمہ ہوا, یورپین کلونیلزم. ٹھیک ہے. چاہے برطانیہ ہو, چاہے فرانس ہو, چاہے ڈچ ہو. اور لوگوں نے کہا کہ جی اب امریکن سینچری شروع ہو گئی ہے. امریکن سینچری کو, امریکہ تو سول سپر پاور, جنگ بھی جیتا مضبوط. امریکن سینچری کا خاتمہ میں ڈیٹ کرتا ہوں, نوٹ کر لیں, وہ 15 اگست 2021 کو ہوتا ہے, جب ان کو کابل سے نکالا جاتا ہے. جن کو انہوں نے نکالا تھا 20 سال پہلے, ان کو انہوں نے واپس حکومت اقتدار دی. صحیح. افغان طالبان جن کو انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں, ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں, ان کا تیا پانچا کریں گے, ان کے خلاف انہوں نے 20 سال میں $2.2 ٹریلین خرچ کیے. یہ امریکن فگرز ہیں, میرے نہیں ہیں. جس کا مطلب ہے 20 سال میں ہر روز آپ نے $100 ملین خرچ کیے, ان کو روکنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کا تیا پانچا کرنے کے لیے. اور انہی کو آپ نے پھر ایک نیگوسیشن کی. بالکل. ظالم خلیلزاد کو بھیجا گیا, دوحہ میں ہوئی, اور سائن کیا انہوں نے سرنڈر ڈاکومنٹ. میں تو کہوں گا سرنڈر ڈاکومنٹ. صحیح بات ہے, وہ معاہدہ ہے, لیکن معاہدہ جو ہے وہ سرنڈر کا ہے کہ جناب ہماری اور ہماری بھی منتیں کی گئی. ان کے CIA نے ہماری ISI کو کہا, ہماری فوج کو کہا, پلیز ہمیں باعزت سے رخصتی کرنے دو. باعزت رخصتی نہیں ہوئی, سیف ایگزٹ. باعزت نہیں ہوئی, وہ بےزتی کرا کے گئے جیسے ویتنام میں بھی ہوا تھا. تو لیکن وہ امریکن سینچری ختم ہوگی. اور پھر علامہ اقبال نے کیا کہا تھا 90 سال پہلے, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. وہ ذرا سورج جو ہے نا, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا. The rise of China and the dawn of the Asian century. یہ اسد صاحب ہمارے لیے لیونگ ریئلٹی ہے. اور چائنا ایک بنیاد رکھ رہا ہے ایک متبادل گلوبل آرڈر کا. ابھی نہیں ہوا, ابھی ٹرانزیشن ہے. امریکہ کا زوال, یورپ کا زوال, مغرب کا زوال, اور اس کی تصدیق خود امریکنز نے کی ہے. ٹرمپ نے کیا بیان دیا تھا 20 جنوری کو جب ٹیک اوور کیا, امریکہ از ان ڈکلائن. ہم جیسے لوگ جو کہتے تھے, لوگ کہتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ تو ویسے کہہ رہے ڈکلائن ہو تو بڑا اسٹرانگ ہے. ٹرمپ خود کہہ رہا ہے. خیر اس نے یہ کہا کہ میں امریکہ کا ڈکلائن روکوں گا, میں اس کو میک امریکہ گریٹ. لیکن ڈکلائن تو ہے, ڈکلائن تو اسے تسلیم کر لیا. اور دوسری بات ہے جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے ایمانوئل میکرون, اس نے کیا کہا سال 2 سال پہلے ایڈریسنگ دا فرینچ ایمبیسڈرز, ہی سیڈ 300 years of western hegemony is coming to an end. 300 سال کی مغربی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت تاریخی چیزیں ہیں. تو چائنا ایک ستون بن گیا ہے گلوبل ساؤتھ جسے کہتے ہیں, ایشیا, افریقہ, لیٹن امریکہ کا. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو انہوں نے لانچ کیا ہے شی جن پنگ نے, 150 ممالک اس میں ہیں, 193 کنٹریز ہیں ممبرز UN کی. اس میں سے 140 کی زیادہ تجارت چین سے ہے بنسبت امریکہ سے. اور ان 193 کنٹریز میں سے 68 کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ وی ول ٹریڈ
not in US dollars, but in rupees, riyals, RMB, rand, rubles, जो भी उनकी जो दूसरी करेंसीज है, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया. पेट्रो डॉलर तो खत्म कर दिया ना उन्होंने तेल भी ले रहे हैं, RMB भी. तो ये एक बहुत तारीखी हम देख रहे हैं, एक नए दौर का आगाज. और उसमें आपने जो बात की, ट्रंप की एक बात मैं क्वालिटी समझता हूँ, ही इज द पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अमेरिका की रवायती एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं, वो डीप स्टेट का नुमाइंदा नहीं, बल्कि मुखालफत में आया है. जी जी बिल्कुल. और उसने कहा है कि मैं डीप स्टेट जो है, और डीप स्टेट से मुराद है CIA, FBI, उनका पेंटागन, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और जो रवायती थिंक टैंक्स हैं, पावर सेंटर्स हैं वाशिंगटन के, उसका खात्मा करना है. पूरी ब्यूरोक्रेसी एट थ्रेट है. हाँ, उसने कह दिया कि ये फजूल है, US एड बकवास है, फजूल है, नॉनसेंस, छोड़ो. ये वॉइस ऑफ अमेरिका ये क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, रेडियो फ्री यूरोप क्या, ये सतून थे कोल्ड वॉर के, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के, उसका वो फर्क करा रहा है. लेकिन इतनी आसानी से करने देंगे ये सब उसको, ट्रंप को. देखिए जॉन एफ कैनेडी का हशर आपके सामने है. मुझे बड़ा तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे और उसको बचाए रखे खतरात से, क्योंकि ये एक नेकी का काम है. उसने कहा मैं जंगें शुरू नहीं करूंगा, जो जंगें हैं मैं उसका खात्मा करूंगा. ये अच्छी बात है. वी कैन नॉट अफोर्ड न्यू वॉर्स. हर दफा ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का बना हुआ है, तो इट्स द परमानेंट वॉर मशीन. ऐसे ही है. दुश्मन की तलाश, पहले सोवियत यूनियन तक कम्युनिस्ट थे, दुश्मन क्रिएट करे, फिर उसको, फिर आगे मुसलमानों की बारी बेचारों की, उनका तिया पांचा किया 9/11 के बाद. सही. अब उन चाइना की बारी आ गई, चीन. और चीन वैसे भी नॉन वाइट हैं, एशियंस हैं, तो उनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा, डीमोनाइज करो पहले, फिर डिस्टेबलाइज करो, फिर डैमेज करो. तो ये तो ट्रंप जो भी कुछ है वो नई जंग नहीं चाहेगा. सही. उसका ठीक है, वो उसने जो बातें की बिल्कुल वो मजाक खेज हैं कि वो गाजा के बारे में, उसको सबने रिजेक्ट किया. और अच्छी बात ये हुई है कि एक इशू पर सारी अरब कौम पहली दफा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पहले नहीं हुआ, पहले कोई थोड़ी बहुत ही बात, अब सब कहते हैं, फ्रॉम जॉर्डन टू सऊदी अरेबिया टू मिस्र, और सब ये नहीं हम मानते. सो दिस इज द बॉटम लाइन. तो दिस इज द गुड साइन. सही. और बड़ी अच्छी बात की थी मोहम्मद बिन सलमान ने, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के और प्राइम मिनिस्टर भी हैं. उनसे पैलेस्टाइन का पूछा गया, ये उनकी अटलांटिक अखबार में आया था, मैं पढ़ रहा था. द अटलांटिक बड़ा मशहूर पोस्ट 7 अक्टूबर. जी पोस्ट 7. ओके. दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ जनवरी 2024. ओके. ये कॉन्वर्सेशन ब्लिंकन ने बताई. ठीक है. प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, उन्होंने खैर अमेरिकन का भी है वो लीक करते हैं. उन्होंने कहा जी मुझे सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई. उन्होंने कहा कि व्हाट अबाउट पैलेस्टाइन. उन्होंने मजाक से कहा आई डोंट केयर अबाउट पैलेस्टीनियंस बट माई पीपल डू. द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया केयर फॉर पैलेस्टीनियंस. मैं अपनी राय अमा के खिलाफ नहीं जा सकता. बड़ी बात है. ये उन्होंने प्राइवेट गुफ्तगू में अमेरिकन वजीर खारजा ब्लिंकन को कहा, जिन्होंने एक आर्टिकल में उसके कोट कर दिया, जो जनवरी 2024 द अटलांटिक, बड़ा एक मंथली रसाला है वॉशिंगटन का, उसमें आया है. तो ये इसका मतलब है द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन. जहां हम समझते हैं कि वहां पे नहीं है पावर ऑफ आइडियाज. ये ना भूले, पावर ऑफ आइडियाज बहुत पावरफुल होता है. द आइडिया ऑफ पाकिस्तान था ना. जी जी जी. पाकिस्तान कायदे आज़म ने जब क़यादत शुरू की तो क्या था, कोई रियासत भी नहीं थी, कोई नक्शा भी नहीं था, कोई पैसा भी नहीं था, कोई फौज भी नहीं थी. बट इट वाज द पावर ऑफ आइडिया व्हिच वाज ग्रास्प्ड बाय द पीपल, मुसलमान्स ऑफ साउथ एशिया. और एक आज़ाद मुल्क हमने बना दी फिर उनकी क़यादत में माशाल्लाह. तो अरब इस वक्त कुंजी सऊदी अरेबिया के पास है, मैं समझता हूँ ये नेक्स्ट फेज है. और ये एक टेस्ट केस है, मैं समझता हूँ, नॉट जस्ट अरब कंट्रीज के लिए बट मुस्लिम कंट्रीज के लिए एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी. और बल्कि मैं कहूँगा पैलेस्टीन इशू इज अबव रिलीजन, इंसानियत का इशू है. बिल्कुल. क्योंकि सबसे बड़ा इशू किसने लेके आया, साउथ अफ्रीका. वो उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है. कोलंबिया जो है वो मुसलमान तो नहीं है ना. जी जी जी. सो आयरलैंड तो मुसलमान तो नहीं है ना. अगर वो स्टैंड ले रहे हैं तो दैट्स अ वेरी, और अमेरिका के ओपोजिशन में जाके स्टैंड ले रहे हैं, मतलब ये बड़ी खुल्लम खुल्ला के भाई हम नहीं मानते. और अमेरिका के अंदर भी मैं दाद देता हूँ उन लोगों की, उन प्रोफेसर्स की, उन स्टूडेंट्स की, नौजवान खवातीन और मर्दों की, उन इंटेलेक्चुअल्स की, जिन्होंने हिम्मत की कि जी गलत है ये जो बाइडन कर रहा था उनके साथ. अब तो ट्रंप साहब ने कहा है ना कि उनको हम एक्सपेल करेंगे. वो जो मर्जी करें. क्वेश्चन है कि लेकिन वो स्टैंड किया उन्होंने. क्वेश्चन है असद साहब, ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज्ड. सही बात है, सही बात है. जो जमीनी हकायक तब्दील हो गए, तो जो एक रवायती सोच थी कि इजराइल की बालादस्ती ताहयात कायम रहेगी, फलस्तीनी रियासत नहीं बन सकती, दैट इज गॉन. सो देयर इज अ न्यू रियलिटी नाउ. सर ये जो रियलिटी है ये शायद हमें भी रियलाइज हो रही है एज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी इस वक्त अमेरिकन समझने के उसके अंदर है,
ग्रुप के अंदर, ठीक है। लेकिन अब जो नए इनिशिएटिव्स, जिस तरह आपने कहा जी सी पैक का, ये जो चाइना का पूरा एक प्रोग्राम है उसके अंदर भी हमें, लेकिन उससे भी हम थोड़ा सा रिट्रीट हुए, बीच में वो साइलेंट मोड पे चला गया। फिर ब्रिक्स का इनिशिएटिव आया, ब्रिक्स के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑप्ट किया, जाने की बात की, हम भी बहुत सारा निगोशिएशंस या समझे हुई, लेकिन वो एकदम से ऐसा लगा कि एकदम से डाई आउट हो गया, मंजर से हम एकदम से गायब हो गए। आप भी जो है वो उसके अंदर रहे, उस पूरे प्रोसेस के अंदर। मैं पहला पाकिस्तानी हूं जिसको ब्रिक्स बिल्कुल बाकायदा दावत दी, बिल्कुल 2 कॉन्फ्रेंसेस के लिए, एक साउथ अफ्रीका में 2023 को मॉस्को में, और एक मॉस्को में। बिल्कुल ऐसे मैंने फॉलो किया वो, लेकिन और बल्कि मैंने ही कहा फिर साउथ अफ्रीका के आने के बाद फॉरेन ऑफिस को कि यार खुदा का नाम लो, अप्लाई तो करो ना। उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था उस वक्त तक। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा बांग्लादेश ने अप्लाई कर दिया, श्रीलंका ने कर दिया, तुर्की ने कर दिया, नेटो का मेंबर, इजिप्ट मेंबर बन गया, इजिप्ट मेंबर बन गया, बिल्कुल यूएई मेंबर बन गया, यूएई सऊदी अरेबिया मेंबर बन गया। तो हमें क्या चीज अभी हम हमें झिझक या झाका वो है कि पति वो नाराज ना हो जाए, या हिंदुस्तान। मैंने कहा जी हिंदुस्तान तो सार्क में भी है, वो एससीओ में भी है, हिंदुस्तान तो जहां भी है वो छोड़े, आप अपना काम करें ना। सही। ये जो खौफ है ना, सबसे बड़ा मैं असद साहब हमारा चैलेंज मैं समझता हूँ, और खास तौर पे ये हुक्मरान तबके में है, खौफ और डिफीटिज्म, शिकस्त खुर्दा ज़हनियत कि यार ये कुछ नहीं हो सकता, वो क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी हैव नो ऑप्शन। दैट्स रॉन्ग। क्या कायद-ए-आज़म की ये सोच थी? और अगर ये होती तो हम यहाँ होते। बरतानवी साम्राज्य उनके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ, और लोग उनके खिलाफ, ये नहीं, ये हमारा डेस्टिनेशन है। ओके, मेरा मिशन है कि जो चीज इम्पॉसिबल है, जो नामुमकिन है, उसको पॉसिबल बनाना, मुमकिन बनाना। सही। एंड वी विल डू इट। सही। तो ये, और हमारे यहाँ तो अब तो वी आर न्यूक्लियर पावर, अब तो ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए हमें। और सीपैक का क्या इस वक्त स्टेटस है? मतलब सीपैक स्टिल ऑन है, कंटिन्यू कर रहा है, अंडर द कारपेट चला गया है, क्या हो रहा है सीपैक के मतलब? एक असद साहब, हमारे सरकारी डीएनए में एक प्रॉब्लम आ गया है। एक तो करप्शन बहुत ज्यादा है, वो तो मैं दो दीमक की तरह खा रही है, वो तो है, लेकिन एक उससे भी बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ 21वीं सदी हम फेस करें गवर्नेंस का, नंबर 1 हमारे यहाँ नालायकी जो है ना, वो हमारे सरकारी डीएनए में एम्बेड हो गई है। सही। कि हम जो अच्छा काम भी सही तरीके से नहीं कर सकते, बर वक्त नहीं कर सकते, उसमें भी गड़बड़ होती है। और या एक डिपेंडेंसी शुरू हो गई है कि जी यूएस एड से ले लो पैसे, चीनियों से ले लो, अरबों से ले लो, वो कर देंगे, उनको प्रोजेक्ट बना के दे दो। आपके लोगों में बड़ी सलाहियत है, आप जैसे नौजवान जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, सेल्फ स्टार्टर्स हैं, यू नॉट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, आप खुद आइडियाज के थ्रू, इश्यूज के थ्रू, इनिशिएटिव के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं। तो सीपैक में ये प्रॉब्लम हुआ। सही है। आप देखें ना, सीपैक आपको सिल्वर प्लेटर में आपके दरीना दोस्त अवामी जमहूरिया चीन, जो चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा है। सही। हर मौके पर, हर इश्यू पर, हर वक्त ब्लैंक चेक, चाहे फौजी साजो सामान हो, चाहे मईशत हो, या सफारतकारी हो, या और कोई इशू हो, वी कैन ऑलवेज बैंक ऑन चाइना। और हम भी उनके साथ हमेशा खड़े रहे। बिल्कुल। इट्स 2 वे, 1 वे ट्रीट नहीं। हमने जब वो गरीब थे, जब वो तन्हा थे, जब वो पसमानदा थे, हम उनकी आवाज थे। उसी की वजह शायद अभी तक यस, और हमने उनके लिए मौका दिया। जैसे चेयरमैन माओ ने कहा था 59 में, जो चाइनीज एम्बेसडर आ रहा था पाकिस्तान, जनरल केंग बियो, लुक आफ्टर पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज चाइनाज विंडो टू द वेस्ट। पाकिस्तान का ख्याल रखो, ये मगरब की तरफ जो एक खिड़की खुली है। क्या सोच थी 1959 में। तो सीपैक आपको ऑफर किया, शी जिनपिंग खुद आए, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, बिल्कुल 19-20 अप्रैल 2015 को 52 एग्रीमेंट साइन हुई। इनका क्या चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट पर चाहिए, और इसमें फाइनेंशियल कोई लायबिलिटी नहीं। ये नहीं कि 30 बिलियन, 40 बिलियन, 50 बिलियन, 60 बिलियन, उसमें फिगर भी था उस जमाने में 62 बिलियन का, लेकिन उनका खुली छुट्टी। और कहता है मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं अपने टीम को। उस वक्त उन्होंने कहा 10 साल पहले कि ट्रीट पाकिस्तान डिफरेंटली। ये नहीं कि रवायती ब्यूरोक्रेसी या लाल फीते या ये इतना हम करेंगे, इनके काम जल्दी कर देंगे। शुरू अच्छा हो गया सारा कुछ, फिर हमारे यहाँ जो अंदर से गड़बड़ शुरू होती है ना, वो सॉफ्ट कू वगैरह हो गया 2017 में, फिर एक दफ़ा मियाँ साहब को निकाला गया, फिर एक दफ़ा इमरान खान साहब को निकाला गया उसी सॉफ्ट कू में 5 साल के बाद, और फिर हमारे यहाँ
انہوں نے کہا جی کہ ریلوکیشن ہوگی چائنیز انڈسٹری کی، اسمال انٹرپرائزز کی. کس نے کرنی تھی وہ؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ. اور بورڈ آف انویسٹمنٹ میں اسد صاحب ماشاءاللہ پچھلے 5 سال میں 7 چیئرمین آئے. تو جو آپ کا لیڈ کنٹینیوٹی بھی نہیں ہے، انکمپیٹنسی بھی ہے، کرپشن بھی ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ اسپیشل پروجیکٹس بنیں گے، اکنامک زونز بنیں گی. گوادر میں ہم نے بات کی، دھابے جی میں بات کی، نوشہرہ کے قریب ہم نے بات کی، فیصل آباد کے قریب بات کی. ہمارا کانسیپٹ بھی نہیں ہے نا اسپیشل اکنامک زونز کا. ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ پلاٹ ہے، اسے پلاٹ سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، زرعی زمین کو ایگزیکٹلی. سو اس میں ہماری خامیاں ہوئی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کچھ تلافی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ابھی جو اسٹیبلٹی کا ابھی ہمارے سسٹم میں اندر میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے، ہم نے اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے کہ ہمارا قبلہ درست ہوا ہے. صحیح. ماضی میں تھوڑا سا ویورنگ ہوئی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں پریزیڈنٹ زرداری کا بھی بڑا اچھا وزٹ رہا ہے، اس میں بھی ریوائول ہوئی ہے. اور بڑا انٹرسٹنگ وزٹ تھا اس کے اندر، اور بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہوا اور اچھا پروٹوکول. جی بڑا عزت سے دیا. ہی واز ریسیوڈ بائی دی فائنانس منسٹر، بڑا ہائی لیول. شی جن پنگ نے پورا کیا، پریزیڈنٹ نے بھی اور پرائم منسٹر، ساری لیڈرشپ نے. ہم نے 2 وعدے کیے تھے ان کو، چائنا کو، جب سی پیک شروع ہوا تھا. ایک ہم نے کہا تھا کہ جو چائنیز باشندے پاکستان میں سی پیک پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، چائنیز ایکسپرٹس، انجینئرس، ٹیکنیشینس. اس وقت چائنا کے 120 پروجیکٹس ہیں پاکستان میں، جس میں کوئی آپ کہہ لیں 1/3 سی پیک کے ہیں، باقی بھی چل رہے ہیں. اور کوئی لگ بھگ کہہ لیں رف ٹیک کوئی 18-20 ہزار چائنیز کام کر رہے ہوتے ہیں ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ان پاکستان. ہم ان کے لیے فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ تھی کہ مطلب ہے کہ ان کا تحفظ، ان کا سیفٹی، سیکیورٹی ہماری ذمہ داری جو ہونی چاہیے. بالکل. اس میں ہم ناکام ہوئے. پچھلے 5 سال میں 7 حملے ہوئے، 19 چائنیز مارے گئے، 13 پاکستانی مارے گئے، اور یکے بعد دیگرے ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ ہو رہے ہیں. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ جہاں تک چائنیز کمپنیز کا تعلق ہے، 1 ونڈو آپریشن، کہ جی ایک فاسٹ ٹریک جو سعودی عربیہ میں ہے یا دبئی میں ہے یا جو چائنا میں بھی اب ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں لال فیتا انکمپیٹنسی آ گئی آپ جو بتا رہے ہیں. the left hand doesn't know what the right hand is doing. یہ دونوں جو پرابلمز ہیں یہ تو مین میڈ پرابلمز ہیں نا. دہشت گردی کا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا، اس کا روکنا، اس کی مزاحمت کرنی ہمارا فرض ہے ریاست کا، تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی تحفظ ملے. ہاں صرف اور دیکھیں نا اس میں تو چائنیز انویسٹرز نہیں ہے صرف، کوئی امریکن انویسٹر ہے، کوئی عرب انویسٹر ہے، یہ جو اس ملک کا بھی ہے، ان کے لیے تو کنسرن کی بات ہے. جی جی. سو آئی تھنک وی فیلڈ ان دیٹ. اوکے. تو سر اب یہ چائنا ہم نے ڈسکس کر لیا، مڈل ایسٹ ہم نے ڈسکس کر لیا. ایک ہم نے جو اپنے بالکل پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ ریلیشنز کو اب ریسنٹلی وہ ذرا رفٹ والے ہو گئے ہیں، اور اس میں ہمارے بھی کچھ بیان آتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ بیان آتے ہیں، بارڈر کے اوپر بھی چیزیں چل رہی ہیں. تو اب یہ جو پورا سینیریو بن رہا ہے جس میں چائنا، پاکستان اور ساتھ لگا ہوا ہے افغانستان، کیونکہ افغانستان ایک عرصے تک ہمارا ایسا رہا ہے کہ بارڈر لیس، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کے بعد وہ پورا 9/11 کے بعد وہ پوری وار اور پھر وہ چیزیں. لیکن اس وقت ایک نیا سینیریو ہے افغانستان کے اندر بھی. اب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا امریکنس کو، افغان طالبان. ان سے کیوں نہیں ہم اپنی فریکوینسی سیٹ کر پا رہے ہیں؟ اس میں بھی کیا ہم ایٹ تھریٹ ہیں کہ جی امریکہ ناراض ہو جائے گا، یا اس کے اندر کچھ اور ڈائنامکس ہیں جو لوکلی ہمیں اس میں ہمارے اپنی جو بنیادی assumptions غلط ثابت ہوئی. ٹھیک ہے. ہماری افغان پالیسی بیسکلی از اے فیلئر اف یو سی ریسنٹلی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمارا جو فوکس تھا شروع سے کہ جی افغانستان ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگا، اور ہم نے سمجھا کہ جی، اور ہم نے بریکٹ کر دیا وہ ہمارا بندہ ہے، وہ ہمارا بندہ نہیں ہے. گڈ طالبان، بیڈ طالبان، وہ بھی ساتھ چل گیا. میرا اسیسمنٹ تھی کہ افغانستان کے جو یہ ریزسٹنس فائٹر یا لوگ ہیں یا پولیٹیکل ایلیٹ ہے، چاہے وہ کمیونسٹ ہوں لائک نجیب اللہ اور کارمل، چاہے وہ مسلم ہوں لائک افغان طالبان یا مجاہدین جو تھے، یا نیشنلسٹ ہوں جیسے کارزائی یا اشرف غنی صاحب تھے. دے میں بی پور بٹ دے آر پراؤڈ پیپل، دے آر پراؤڈ آف دا ہیریٹیج. تو وہ کہنا کہ یہ میری جیب میں ہے، اور یہ میرے بندے ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، جو کہیں گے یہ کریں گے. تو ہم نے چونکہ ان کو پناہ دی ہے،
ہم نے ان کو رکھا ہے. تو وہ وی بیہیوڈ لائک بگ بردرس کے تھوڑا سا ڈومینیٹنگ اینڈ وہ ازمپشنز غلط نکلی. صحیح. دوسری بات ہے کہ ایک اور جگہ ہمارے غلطی ہوئی کہ جب ہم نے ہمارے جنرلز گئے ماضی میں ٹو کابل ٹو نیگوسیٹ، جن کو ہم کہتے تھے کہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، انہی سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، انہی سے ڈیل کرنے چاہتے تھے. پھر کچھ لوگوں کی واپسی بھی کروائی گئی اور پھر اب اس کے برعکس پالیسی آئی ہے. تو اس کا مطلب ہمارے سسٹم میں بھی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ 5 جولائی 2022 کو ایک بڑی ہائی لیول نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہوئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی تھا. تو اس میں نے پوچھا وہ بات، اس میں جنرل باجوہ بھی تھے چیف آف آرمی اسٹاف، جنرل انجم ندیم بھی تھے DGISI، جنرل فیض بھی تھے کور کمانڈر پشاور، اور بریفنگ انہوں نے دی. اور اس میں اس کو پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، PDM-1 کی گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ بات ہو رہی تھی کہ ہم بات کر رہے ہیں TTP سے، یہ بات ہو رہی ہے، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. تو دیور آئی تھنک امنگ دا آل ممبرز 3 لوگوں نے ڈسینٹ کیا. ایک بلاول بھٹو صاحب نے، ایک محسن داور صاحب نے، اور ایک میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ بتائیں جنرل صاحب کہ ہو آر دا گارنٹرس. آپ نے اتنی بڑی بات کر نیگوسیشن کر رہے ہیں، یہ سارا اتنا بڑا. کہتے جی وہ تو افغان طالبان ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان تو وہ دے آر 2 sides of the same coin. وہ تو اکٹھے ہیں نا. اور انہوں نے تو خود بیعت کی ہوئی ہے ان کے ساتھ. سو ہماری جو ازمپشنس تھیں وہ بڑی سمپلسٹک تھیں، وہ فلاڈ تھیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اب وہ پالیسی ریورس ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ابھی تک ہم جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں اتنے بڑے لیول کے اوپر ساری بیوروکریسی ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اتنے فلاڈ متواتر ہمارے اسٹیپس کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ چائنا سے ہم نہیں ڈیل کر پا رہے ہیں، افغانستان سے ہم نہیں ڈیل کر پا رہے ہیں، امریکہ کو نو ہم نہیں کر پاتے، ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد انہیں سے امیدیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب ہمارے امریکہ کو نو کیا ہے ہم نے کئی ایشوز پر، نیوکلیر پروگرام پر کیا ہے، چائنا پر کیا ہے، ایران پر کیا ہے. لیکن مور اوور ابھی تک لیکن وہ خوف بھی ساتھ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ اسمپشنز ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. اب انڈیا نے کتنا بڑا مس کیلکولیٹ کیا بنگلہ دیش کے بارے میں، وہ ایک ریولوشن آ گیا. امریکہ نے اتنی سپر پاور، اتنے تھنک ٹینکس، اتنا پیسہ، ان کی ساری 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر فیل ہوگی، ان کی ویتنام کا ایڈونچر سارا فیل ہو گیا. 56,000 Americans died in Vietnam. ٹوٹل فیل ہو گیا. تو یہ لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ فیلئر کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کورس کریکشن. آپ کہتے ہیں کہ یہ ریئلائزیشن کی یہ غلطی کی. جو میں کہتا ہوں کہ غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں، ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، کورس کریکشن کریں. چائنا نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ترقی نہیں کر رہے. چیئرمین ماؤ کی ڈیتھ کے بعد ان کا لیڈر آیا دنگ شاپنگ، اس نے کہا کورس کریکشن، اوپن اپ دا چائنیز اکانومی، فری مارکیٹ کو موقع دو، چینی عوام کو موقع دے وہ گرو کریں. اور کتنی ترقی کی انہوں نے. سو کورس کریکشن از دا کی تھنگ. رچرڈ نکسن نے نہیں کیا تھا، کسنجر نے چین کے ساتھ تعلقات بنائے کہ ہم نے ان کو تسلیم نہیں کرنا، ہم نے اس کو دشمن سمجھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، چین کو روس سے علیحدہ کریں، چین کو ساتھ میں لائیں، اور اس کی وجہ سے وہ کولڈ وار جیتے. تو کورس کریکشن از دا کی تھنگ. کیا ہم نے سبق سیکھا ہے اور کیا ہم اپنا راستہ تبدیل کرنے کو تیار ہیں، قبلہ ہم درست کرنے کو تیار ہیں؟ دیٹ از دا کی تھنگ. اور اس میں ترقی کا جو راز ہے، آگے بڑھنے کا راز اس پر ہے. اگر آپ ماضی کی غلطیاں دہراتے رہیں گے تو پھر نتائج وہی ہوں گے. اچھا، بیچ میں جس طرح آپ نے غلطیوں کی بات کی، بنگلہ دیش والی بات آئی بیچ میں، انڈیا سے مس کیلکولیشن ہو گئی یا یہ بھی اس کے پیچھے کوئی کانسپیریسی تھیوری ہے کہ ایک دم سے ایک تحریک ہوئی اٹھی اور اسٹوڈنٹس نے اس کو لیڈ کیا اور ایک دم سے حسینہ واجد کو بھاگنا پڑ گیا؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی ہر معاملے کی طرح ہمارے یہاں 2 طرح کے اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کانسپیریسی تھیوری کہ اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ایک نہیں لیجیٹیمیٹ ایک چیز ہے. تو اس پورے ایک دم سے کیا ہو گیا؟ کیونکہ یہ تو کسی کو گمان میں بھی نہیں تھا. ایک ہفتے پہلے وہ نئی پابندیاں لگا رہی تھی وہاں کی جماعت اسلامی کے اوپر کہ جی بین کر دیا ہم نے، اور ایک ہفتے بعد شی واز فلائنگ آؤٹ. تو کیا ہو گیا بنگلہ دیش کے اندر ایک دم سے؟ ایک تو بات ہے، آئی ایم ناٹ اے کنسپریسی تھیورسٹ. ٹھیک ہے، میں کنسپریسی تھیوریز کو ریجیکٹ کرتا ہوں. اٹس اے ویری سمپلسٹک وے آف سیئنگ کہ جی بس یہ تو ہو گیا، اس نے سازش کر دی. ہر وجوہات جو اندرونی ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک عوامی قوت بھی ہے، اور دوسری دے آر سرٹن لاز آف نیچر. اگر آپ سمجھیں
جو بنیاد ہے ڈاؤن فال حکومتوں کی یا مملکتوں کی یا تہذیبوں کی یا سپر پاورز کی، وہ ہے جیسے قرآن شریف میں ذکر ہے تکبر، ایروگنس، کہ آئی ایم دا موسٹ پاورفل اینڈ آئی ڈیسائڈ، اور یا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا. مسز حسینہ واجد ایک ڈکٹیٹر بن گئی آف دا ورسٹ کائنڈ، ایک کرپٹ ڈکٹیٹر. انہوں نے کہا انڈیا میرے ساتھ ہے، میں نے عوام کو ڈنڈے سے دبایا ہوا ہے. اور یہ جو الیکشن ہوا ان کا جنوری میں 2024 میں، وہ فراڈ الیکشن تھا. اس میں تو نیشنلسٹ پارٹی کو موقع نہیں ملا، انہوں نے بوائکاٹ کیا تھا. بالکل. اور انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا کہ جی میں الیکشن جیت کے آگے ایک اور مینڈیٹ مل گیا ہے. اور لوگوں نے بات بھی کرنی شروع کر دی، جی بنگلہ دیش کمال ہے، ترقی کر رہا ہے، یہی راز ہے، کنٹینیوٹی ہے، انڈیا پیچھے ہے، انڈیا پیچھے ہے، سارا کچھ ہے. اور بلکہ میں نے پڑھا تھا، یاد ہے کہ 7 فروری کو 2024 کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے خط لکھا. انہوں نے مبارکباد نہیں دی الیکشن کی، لیکن انہوں نے یہ ضرور لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کی ایماد پر انہوں نے لکھا تھا وہ خط حسینہ واجد کو، کہ ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش امریکہ کے تعلقات ہوں، خاص طور پہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے حوالے سے. تو وہ بنگلہ دیش کو گھیر رہے تھے کہ انڈیا کی طرح ہمارا حلیف بنے چین کے خلاف. دیٹ واز دا پلان. مطلب اس انٹرسٹ میں تھے وہ. تو خط دیکھ لینا 7 فروری 2024 کی میں نے ڈیٹ دے دی آپ کو، بائیڈنز لیٹر ٹو حسینہ. لیکن وہ سارا چیز اس کی کایا پلٹ دی کس نے؟ بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس نے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی خواتین کو، ان کے مردوں کو، نوجوانوں کو. اور اب فگرز آ گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، 1400 لوگ شہید ہوئے تھے. پہلے تھا کہ 250-300. نو، اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے ادھر، میسیکر ہوا ہے. تو یہ دیز ور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے کہ سب سے بڑا دھچکا ہندوستان کو لگا 50 سالوں میں. ٹو نیشن تھیوری تو زندہ ہوگی ہے، قائد اعظم کی برسی بنائی جا رہی ہے بنگلہ دیش میں. وہ بات 71 کی نہیں کر رہے، 47 کی کر رہے ہیں. اٹس برتھ آف مسلم بنگال. اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے خطہ تبدیل ہو گیا. اور بلکہ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس خطے میں انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے. 2024 میں اور کیا ہوا بنگلہ دیش انقلاب کے علاوہ؟ مالدیوز میں نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کا کیمپین کیا ہے؟ محمد موئیزی کی پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی کا، انڈیا آؤٹ آف مالدیوز. شری لنکا میں لیفٹسٹ گورنمنٹ آتی ہے ارونا ڈیسانائکے کی، نیشنل پیپل پاور، جو کہتی ہے ہم ہندوستان کی بالادستی نہیں مانتے. نیپال میں الیکشن ہوتا ہے، ماؤسٹ گورنمنٹ ہے ادھر، کے پی شرما اولی. پہلا وزٹ اس نے چین کا کیا ہے، انڈیا کا نہیں کیا. دس از ہمارے لیے تو بڑا اسٹریٹجک اسپیس نکل آئی ہے جی. ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. ہم پتہ نہیں، ہم ڈرتے ہیں فرام ڈسٹنٹ گاڈ فادرز. واشنگٹن سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے. بھئی آپ کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے خطے میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. چین آپ کے ساتھ ہے، روس آپ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے، ایران آپ کے ساتھ اچھی طرح کھڑا ہے. افغانستان سے تعلقات بہتر کریں، ریجنل اپروچ کریں. افغانستان کا طریقہ ہے ڈائیلاگ اینڈ ریجنل اپروچ، کیونکہ سب کو خطرہ ہے دہشت گردی کا کہ افغانستان کے سرزمین سے آنے کا، چاہے چین ہو یا ایران ہو یا پاکستان ہو یا وسطی ایشیا کے ممالک ہوں، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان یا روس ہو. تو ہم ایک ریجنل اپروچ کریں، اس کے ہم ہمارا موقف آگے بڑھا سکیں گے. لیکن اور جنوبی ایشیا میں جو تبدیلی آئی، ہماری اصل میں فوکس مغرب کی طرف ہوتا ہے. اچھا سر، ایک نئی ڈائنامکس بھی ریسنٹلی، بلکہ اب تو کچھ سال ہو گئے، وہ ہے کشمیر کی جو حیثیت تھی انڈیا نے ختم کی. اس کے بعد وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل تاریخ جیسے کہتے ہیں چین ہی چین لکھ رہی ہے. کوئی ریزسٹنس، کوئی پاکستان کی طرف سے. ہم ایک 5 فروری تک کنفائن ہو گئے. وہاں پہ علی گیلانی صاحب انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور وہاں پہ جو ریزسٹنس موومنٹ تھی وہ اب کہیں فیس پہ نظر نہیں آتی. تو کیا ایسا ہی ہے کہ اب ڈن اینڈ ڈسٹڈ، ہم نے کشمیر کو بیک برنر پہ کیا برنر سے اتار دیا، یا یہ وہاں کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے اس کے اندر ابھی بھی جان ہے؟ دیکھیں جی، 2 پالیسیز پاکستان کی ایسی ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے بڑا کلیئرلی قائد اعظم نے اس کا فوکس بنائی تھی پالیسیز. وہ کسی حکومت، کسی سسٹم، کسی پارٹی سے بالاتر ہے. ایک فلسطین پر جو 23 مارچ 1940 کو ریزولوشن تھا لاہور میں، ایک پاکستان کے حوالے سے تب مسلمانوں کی خود ارادیت کے حوالے سے، پہلے بلکہ پیلسٹین کے، وہ پالیسی قائم ہے. بالکل.
اور انہوں نے سب سے پہلے خط لکھا تھا ایز گورنر جنرل. کس کو لکھا تھا؟ 9 دسمبر 1947 پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین کو, کہ یہ غلط بن رہا ہے اسرائیل, جی بالکل, اور اسے مسئلہ پیدا ہوگا مڈل ایسٹ میں. اور وہی تو وہی. اور دوسری پالیسی, کشمیر پاکستان کی شارک ہے. کشمیر از دا جگولر وین آف پاکستان. تو ہم اس پالیسی پر قائم ہے, ریزسٹنس قائم ہے. صرف اس کے بارے میں کچھ ویورنگ ہوئی تھی, ہمارے لوگ بھی کچھ ماضی میں کہتے رہے کہ جی بات کر لو, تجارت کر لو, گفتگو کر لو نیبر. بھئی وہ تو آپ کو آپ کا جینا حرام کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ سے کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے. آپ کے جرنلسٹ کو ویزا نہیں دیں گے. اگر آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں, یو کی ناٹ گو ٹو انڈیا. وہ تو آپ کو دے ڈونٹ مین یو ویل. تو آپ کہتے ہیں یہ بھی کریں وہ بھی کریں, یونیلیٹرلی کریں, تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. لیکن سر پاکستان اور اس میں ہمارا جو ماڈل ہے برہان مظفر وانی شہید کا, دیٹ از دا آئی تھنک دیر از ریزسٹنس. ابھی انہوں نے خود کہا ہے کہ 2024 میں جتنی ریزسٹنس ہوئی ہے ماضی میں نہیں ہوئی, انڈین کے آرمی چیف نے ایکسپٹ کیا, وہ انڈیجنس ریزسٹنس ہے, ہم تو نہیں ہے. اٹ از اے پاپولر اسپونٹینیس وائڈ اسپریڈ اینڈ انڈیجنس اپرائزنگ. ہم نے نہ شروع کی نہ ہم اس کا ختم کر سکتے ہیں. یہ کشمیری عوام کا حق ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ اگر فلسطینی عوام کا حق ہے کہ وہ مسلح جدوجہد جائز ہے بیرونی قبضے کے خلاف, تو یہ بھی بیرونی قبضہ ہے انڈر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن. اور پاکستان کی طرف سے وہ انتھوزیازم یا وہ فالو کرنا ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر, یا یہ ہماری قوم میں ایک کرنٹ ہے, قیادت کمزور ہے ہماری. وہ ڈر جاتی ہے کہ یہ ٹیکٹیکل کمپرومائز کر لو. وی کی ناٹ. وہ بات کر رہے ہیں اکھنڈ بھارت کی, وہ بات کر رہے ہیں قبضے کی, گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارا تو بڑا کلیئر موقف ہے, ہمارا ایک اصولی موقف ہے, ہم اس پر قائم ہیں. اور کشمیری عوام کی جدوجہد, میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں ایشوز جو ہیں ہماری لائف ٹائم میں حل ہو جائیں گے, فلسطین کی آزادی بھی اور کشمیر کا بھی آزادی انشاءاللہ. اچھا سر, آخر میں ایک دو چیزیں بس میں پوچھوں کہ کشمیر کے کوز کے اندر بہت تیزی آئی مشرف صاحب کے دور کے اندر, گیلانی صاحب لیڈر آئے اور ساری لیڈرشپ آئی, لیکن بہت سارے لوگ ایکیوز کرتے ہیں کہ وہیں سے اس کے بعد سے چیزیں ہماری ہم بیک برنر پہ لے کے گئے, ہم نے وہاں پہ جو سمجھیں کہ سپورٹ تھی اس کو تھوڑا سا ہم نے کم کر دیا. یو آر پارٹ آف مشرف رجیم. بہت سارے اچھے فیصلے بھی ہوئے, بہت سارے غلط فیصلے بھی ہوئے جو ہم آج تک وار آن ٹیرر اور ساری چیزیں. تو آپ کیا اس چیز کو جو آپ نے مشرف کے ساتھ دیا اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں, یا آپ ریگریٹ کرتے ہیں, یا آپ بہتر کر سکتے تھے اس پر بہت کچھ؟ میرے خیال میں ٹھیک کیا. ٹھیک ہے, ہم نے اس زمانے میں پاکستان رہ کے سیاست کی, جمہوریت سے. I was a part of the political process. بالکل. Like I entered, جیسے جاوید ہاشمی صاحب الیکٹ ہو کے آئے یا اعتزاز احسن صاحب الیکٹ ہو کے آئے, میں بھی اس طرح الیکٹ ہو کے آیا ایک الیکشن پروسیس میں. ہمارے ساتھ تو کوئی شہزادے دوست نہیں تھے کہ ہم جب باہر جا کے رہیں, ہمارا اپنا ملک ہے. اور اس میں ہم نے کیا کیا, سب سے بڑا میڈیا ریولوشن ہم لے کے آئے, اس دور میں لے کے آئے. یس, مسٹیکس were made, no doubt about that. ہر دور میں مسٹیکس ہوئی ہیں, لیکن جو ایک اتنا بڑا میڈیا ریولوشن ٹرانسفارمیشن لے کے آئے, اینڈ اکانومی واز آلسو ڈوئنگ ویل. یس, دیر ور مسٹیکس اس وقت ہوئے جب پولیٹیکل ایجنڈا آگے آ گیا. تو آئی ہیو ایبسولوٹلی نو ریگریٹس. ہم نے رول ادا کیا. اسی دور میں میں ممبر بنا OIC کا ایمیننٹ پرسنز گروپ کا. ہم نے OIC کے ریفارم کے لیے کام کیا, آئی ریپرزینٹڈ پاکستان. اور اسی دور میں جو وار آن ٹیرر والا پورا فیز آیا اس کے اندر, کیونکہ وار آن ٹیرر تو ہم نے مس ہینڈل کیا, ایبسولوٹلی بھی مس ہینڈل اٹ. لیکن میں بتاؤں, کوئی بھی ہوتا تو اس نے وہی کرنا تھا, کیونکہ ہماری رولنگ کلاس جو ہے نا اس کا قبلہ ہمیشہ مغرب کی طرف رہا ہے. اور اس وقت وی ور انڈر لاٹ آف پریشر. صحیح. سب سے پہلے 9/11 کے بعد امریکہ کو آفر دیا ہندوستان نے, ٹھیک ہے, کہ ہم آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں. جسونت سنگھ نے خود خطاب میں لکھا ہے, ہم آپ کے حلیف بنتے ہیں, آپ کو اڈے بھی دیتے ہیں, آپ کو اور فلائٹس بھی دیتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ جوں کی دور رہے گی. طالبان اور افغانستان کو تو مار پڑنی ہے, پاکستان کو مل کے ہم اسکویز کر دیں گے, ماریں گے, مل کے ماریں گے. امریکہ اور بھارت مل کے پاکستان اور افغانستان کو ماریں گے. صحیح. اس سچویشن میں وہ صحیح فیصلہ تھا کہ وہ اس مار سے ہم بچ گئے. اچھا. جو ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ پلان کی تھی پاکستان کے خلاف, جس میں ہمارا ریاست, ہمارا نیوکلیئر پروگرام چھوڑنا نہیں تھا, ہمیں پرانا بدلہ لینا تھا یوزنگ امریکہ. صحیح. تو وہ ہم نے اس سے بچاؤ کر دیا. صحیح. لیکن جو غلطی ہم سے ہوئی کہ ہمارا اپنا ایجنڈا جو تھا, اپنا جو نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے ڈیلنگ ود دا سچویشن ان فاٹا اینڈ ادرس, وہ ہم نے مس ہینڈل کی. سر, تو ابھی آپ نے بات کی کہ بہت پریشر ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, فون کالز آتی ہیں,
تو ایک نیریٹو یہ تھا یہاں پہ کہ ادھر سے ٹرمپ پریزیڈنٹ بنیں گے اور ادھر سے جیل کے دروازے کھل جائیں گے اور ایک کال آئے گی اور سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ابھی وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن کیا فون کی امید ختم ہو گئی ہے یا ابھی فون کی امید کوئی ہے؟ ٹرمپ دیکھیں جی غیر روایتی لیڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ذاتی تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور وہ اس حوالے سے میرے خیال میں وہ کسی نہ کسی سٹیج میں کسی نہ کسی طریقے سے انٹروین کرے گا. اوکے، یس، وہ کال ایکسپیکٹڈ ہے، کال کہہ لیں، ٹویٹ کہہ لیں، لیکن اس کا رسپانس کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا. نئے سے رسپانس تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ماضی میں بھی کال آئی تھی، بے نظیر کو رہا کرنے میں امریکہ کا کردار تھا 1984 میں. ماضی میں بھی میاں صاحب کو جو رہائی ملی تھی طیارہ سازش کیس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں، وہ کلنٹن نے کروایا تھا. انہوں نے کنسورشیم بنایا تھا UAE، سعودی عربیہ، قطر کا، اور انہوں نے ان کو انسٹرکشنز دی کہ میرا ٹرم ختم ہو رہی ہے اس کی کلنٹن کی 20 جنوری 2001 کو، تو میری ٹرم ختم ہونے سے پہلے میرا فرینڈ، مائی فرینڈ نواز شریف شوڈ بی اے فری مین. وہی ہوا. سو آئی تھنک دیٹ ہمارا ٹریک ریکارڈ تو یہ ہے. تو اس دفعہ ایسا تو نہیں ہوگا کال آئے گی اور کہا جائے گا دوبارہ ایبسولوٹلی ڈاٹ؟ یہ بھی ایک فینومینا. میرے خیال میں یو ٹرنز کی کیپیسٹی ہمارے کافی ہے، ہر ایک کے پاس ہے، سسٹم کے اندر بھی اور حزب اختلاف میں بھی. سر تھینک یو ویری مچ، بہت تفصیل سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. تھینکس فار یور ٹائم. اور سمجھے انٹرنیشنل پالیٹکس سے لے کے آخر میں لوکل بھی آپ نے جو ہے وہ اپنی رائے رکھی. تھینکس، گڈ لک ٹو یو. اینڈ پاکستان ایک بڑا اسٹرانگ اور اہم ملک ہے. اگلے 10 سالوں میں 5 مسلم مڈل پاورز ایمرج کر رہے ہیں: پاکستان، ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ اینڈ انڈونیشیا. اینڈ دے آر گوئنگ ٹو پلے دا کی رول ان دی ریسپیکٹو ریجنس. تو ہم اپنا رول ادا کریں، ہمت کریں، اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس ملک کو جو ہے عظیم سے عظیم تر بنائیں. سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. بتائیے گا ضرور پوڈ کاسٹ کیسا لگا. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. بہت کچھ سیکھنے کا موقع تھا، بہت کچھ ہم نے ڈسکس کیا. ضرور بتائیے گا کیسا لگا. تھینک یو ویری مچ سر. پلیزر.